نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ آیت نمبر 175 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ اما جہاں تک رہے وہ لوگ، اما الذین جہاں تک رہے وہ لوگ، جہاں تک ان کی بات ہے، پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے، یہ با کے ساتھ آ رہا ہے، ایمان کے بعد با کا حرف آئے بے با، تو یقین والا ایمان، صحیح والا ایمان جو مطلوب ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فا تو پس پھر حرف ہے، یہ آگے سین پھر حرف ہے، زبر والی سین، حرف و استقبال، پس ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو شخص اس قرآن مجید کو اپنی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سامنے رکھے گا، اسی سے رہنمائی حاصل کرے گا، تو نہ وہ راہ بھٹکے گا، نہ بھولے گا، اور نہ غلط راہوں پر جا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے شامل حال رہیں گے، اور یہی قرآن مجید کی جو سیدھی راہ ہے اسے اللہ تک پہنچا دے گی۔ کتنا خوبصورت اور بآسانی سمجھ آنے والا ایک طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ جی دیکھیے، ایک بار پھر میں اسے پڑھتی ہوں۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ پیچھے ہم قرآن مجید کے بارے میں دیکھ کر آئے ہیں، پچھلی آیت کریمہ میں اسے برہان بھی کہا گیا۔ برہان کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن چلے اس وقت میں قرآن مجید کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں۔ تو برہان بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا، اور مضبوطی سے تھام لینے کا مطلب یہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ تک اس سیدھے راستے کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کچھ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، ان تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ کس نے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اذن سے بتایا۔ کیا ہے وہ؟ یہ قرآن کا راستہ ہے، قرآن مجید کا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ پھر قرآن اور سنت، ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، بہت سے راستے لوگوں نے نکالے ہیں رب تک پہنچنے کے، اور میں کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں یہاں شیئر کروں گی، کیونکہ میں یہ اللہ بندے کا معاملہ ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں کہ کس کے جو بھی طریقے ہیں وہ، کیونکہ اس شخص کی اللہ کے ساتھ کیا اس کا محبت کا درجہ ہے، لیول ہے، اور
کیا قربت ہے، اللہ تعالیٰ کا کون خاص ہے، کون مقرب ہے، یہ ہم نہ جانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں نہ ہم اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو سب میرے لیے قابل احترام ہے، سب بزرگ بھی، صوفیہ، جو بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، سب قابل احترام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ اوتھینٹک کیا ہے، تو وہ قرآن مجید ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن مجید کو پکڑ لیجئے، بس زندگی میں شامل کر لیجئے۔ میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتی ہوں، نہیں ابھی روٹین بن پا رہی، نہیں کسی گروپ میں کوئی آپ ساتھ چل پا رہے، زندگی میں پرابلمز بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، کرائسس بھی ہیں، کوئی بات نہیں، قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جایا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اسے دیکھیں، اسے دیکھنا بھی باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دیں، مجھے اسے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اسے آگے پہنچانے کی توفیق دیں۔ دعا کیا کیجیے، دل چاہے نہ چاہے روز آپ تلاوت مسٹ کیجیے، پوری کوشش کیجیے، پوری دعا کیجیے۔ یاد رکھیے، میں باقی کسی کام کے بارے میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتی کہ جی اس کی دعا مانگی، قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہدایت کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی جس شخص میں واقعی اخلاص ہے نا، طلب ہے، تڑپ ہے ہدایت کی، اسے ہدایت ضرور ملے گی اللہ کی طرف سے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے۔ کبھی کمزور پڑ جائیں کوئی بات نہیں، ہم سب کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا نہ ایمان ایک جیسا رہتا ہے، کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہم بھی انسان ہیں، کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی عبادتوں میں اور معاملات میں بہت ایمان سے اور بڑی خوبصورتی سے معاملات کرتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے جڑ جائیں، چپک جائیں، اور خوب دعائیں کریں اور خوب کوشش کریں، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ کسی ڈپارٹمنٹ سے جڑ جائیں، کہیں تجوید سے جڑ جائیں، گرامر سے نہیں جڑ سکتے کوئی بات نہیں، ترجمہ سے، تفسیر سے، ہمارے الحمدللہ اتنے گروپس ہیں۔ آسان ترجمے کے الگ ہیں، حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے ترجمے کے الگ ہیں، تفسیر کے الگ ہیں۔ کسی سے جڑ جائیں۔ ابھی قرآن مجید سے نہیں جڑ پا رہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ تو یہ تو میرے پاس تو یہاں وقت کم ہے، میں آپ سے اس ریکارڈنگ میں بات لمبی نہیں کر سکتی۔ جڑ جائیے قرآن مجید سے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔